وفات پا جاتا ہے تو وفات کے ذریعے سے اور موت کے ذریعے سے وہ ختم نہیں ہو جاتا، بالکل فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس عالم دنیا سے موت کے ذریعے سے گزر کر اس عالم دنیا سے بھی بڑے جہان، عالم دنیا سے بھی بڑی ایک دنیا اور عالم برزخ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اور عالم برزخ میں ہر انسان، چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہو چاہے وہ اہل ایمان میں سے نہ ہو، وہ بالکل زندہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور روح چونکہ باقی چیزوں میں سے ہے، فانی چیزوں میں سے نہیں ہے، تو بالکل وہ عقل، شعور، ادراک، فہم کے ساتھ عالم برزخ کے اندر موجود اور زندہ ہوتا ہے، اور قیامت تک اس طرح یہ سلسلہ اس کی زندگی کا بالکل موجود رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ان کی موت اور وفات کے بعد باقاعدہ قیامت کے دن قائم ہونے تک ایک برزخ ہے۔ تو برزخ عربی زبان میں پردے اور حجاب، آڑ اور رکاوٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا من ورائہم برزخ، چونکہ عالم دنیا کے درمیان اور عالم آخرت اور قیامت کے درمیان یہ ایک حجاب اور پردے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے اس کو برزخ قرار دیا، اور احادیث صحیحہ کے اندر اس جہان کو، اس عالم کو عالم برزخ کہا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 199 کتاب الزکوٰۃ میں حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی جانب سے جب محبوب کریم علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات، ہم اہل ایمان کی مبارک ایمانی مائیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، جب ان پر بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اور وصال اقدس کو پسند فرما لیا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ چاہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا اولیاء اللہ الکاملین، اس وقت تک ان پر وفات شریف نہیں آتی جب تک وہ خود اپنے وصال اور وفات کو پسند نہ فرما لیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 638 باب مرض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و وفاتہ، بخاری شریف کے اس مقام پر حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی یموت حتی یخیر، کسی ایک نبی علیہ السلام کا بھی اس وقت تک وصال اقدس نہیں ہوا جب تک اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دنیاوی زندگی مبارک اور وصال اقدس کے درمیان اختیار نہ عطا فرما دیا ہو۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وصال اقدس ابھی نہیں ہوا۔ اسی طرح تین اور پاکیزہ ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جن کے متعلق کچھ علماء کی تحقیق ہے کہ قرب قیامت میں ان کا وصال اقدس ہوگا، الغرض ان چند پاکیزہ ہستیوں کے علاوہ باقی تمام کے تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی یموت حتی یخیر، ہر نبی علیہ السلام کو وصال اقدس سے پہلے دنیاوی زندگی مبارک اور وصال اقدس کے درمیان اختیار عطا فرمایا گیا، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اختیار عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب میں، جہاں امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت نے سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کے فضائل و مناقب کا باب ذکر فرمایا، وہاں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح امام بخاری نے تخریج فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے وصال اقدس سے چند دن پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا ما فی الدنیا وما عند اللہ، کہ بے شک آج اللہ پاک نے اپنے ایک عبد محبوب کو دنیاوی زندگی اور وصال اقدس کے درمیان اختیار عطا فرمایا، فاختار ذالک العبد ما عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس عبد مختار اور اختیار یافتہ محبوب بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لیا۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَبَكَا أَبُو بَكْرٍ
باقی جتنی بھی ہستیاں اس محفل انور میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی، صرف حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق محرم راز نبوت محبوب کریم علیہ السلام کے یار غار اور صاحب مزار سیدنا صدیق اکبر کی توجہ گئی۔ آپ کا